ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ 2 کلاسوں میں ہم نے حرف کی 2 اقسام حروف جار اور حروف اضافت کے متعلق پڑھا، اور آج انشاءاللہ ہم حروف عطف کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، حروف عطف وہ حروف ہیں جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، یعنی ہر ایسا حرف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اس حرف کو حرف عطف کہتے ہیں۔ اردو کے اندر چند ایک مشہور و معروف حروف عطف ہیں، اور وہ یہ ہیں: اور، واؤ، پھر، کر، بھی اور نیز وغیرہ۔ اب آئیے مثالوں کے ذریعے ان حروف کو بھی سمجھتے ہیں اور حرف عطف کی تعریف بھی سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امجد جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور عبداللہ یہ بھی اسم ہے۔ ان 2 اسموں کو جو چیز ملا رہی ہے وہ ہے حرف اور، امجد اور عبداللہ، اس لیے یہاں جو حرف اور ہے یہ حرف عطف ہوا، کیونکہ یہ 2 اسموں کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ آئیے ایک مثال اور دیکھتے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے۔ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، یہ اور جو ہے اتحاد اتفاق میں برکت ہے، اس جملے کو آپس کے اندر ملانے کا کام کر رہا ہے، تو اس لیے حرف اور جو ہے یہ حرف عطف ہوا۔ اب آئیے اور کے متعلق کچھ مزید معلومات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اور کا لفظ حذف ہوتا ہے، لیکن جملے کے اندر اس کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے مثال کے ذریعے اپنی بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسا کہ ہاتھ پاؤں دھو لو۔ ہاتھ پاؤں دھو لو، اس جملے کے اندر یعنی ہاتھ پاؤں کے درمیان حرف اور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس جملے کے اندر حرف اور کا معنی موجود ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں دھو لو۔ ہاتھ پاؤں دھو لو کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں دھو لو۔ بعض اوقات جو ہے حرف اور جملے کے اندر نہیں ہوتا، لیکن اس کے معنی جملے کے اندر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں جو ہے واو کی جانب، اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے کہ شب و روز محنت کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ جملہ ہے، اور اس جملے کو آپس کے اندر جو چیز ملا رہی ہے وہ ہے حرف واو۔ اب اگر ہم واو کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ درست نہیں ہوگا، جیسے کہ شب روز محنت کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے، یہ ہمارا جملہ درست نہیں ہوگا جب تک ہم بیچ میں واو کا استعمال نہیں کریں گے۔ درست جملہ ایسے ہوگا: شب و روز محنت کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ جو واو ہے یہ جملے کو ملانے کا کام کر رہی ہے، تو اس لیے واو حرف عطف ہوا۔ اب آئیے واو کی کچھ اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ صبح و شام۔ صبح بھی اسم ہے اور شام بھی اسم ہے، ان 2 اسموں کو واو ملانے کا کام کر رہی ہے، تو اس لیے واو حرف عطف ہوا۔ اب ایک اور لفظ ہے تر و تازہ۔ ان 2 الفاظوں کو جو چیز ملا رہی ہے وہ حرف واو ہے۔ واو جو ہے تر اور تازہ دونوں کو ملا رہی ہے، تر و تازہ، تو اس لیے واو حرف عطف ہوا۔ اب واو کے متعلق جو ہے کچھ معلومات اور بھی آپ جان لیں کہ واو کا ہمیشہ عربی کے اندر یا فارسی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے 2 لفظوں یا 2 اسموں کو ملانے کے لیے، جبکہ اردو اور ہندی کے اندر جو ہے واو کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اردو اور ہندی کے الفاظوں کو یا اسموں کو ملانے کے لیے حرف اور کا استعمال کیا جاتا ہے۔
عربی کی آپ مثال دیکھ لیجئے، جیسا کہ شمس و قمر، شمس جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور قمر بھی عربی کا لفظ ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ شمس و قمر عربی کے دو اسموں کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کیا جاتا ہے، یا اسی طرح فارسی کے دو لفظوں کو ملانے کے لیے بھی واو کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ شب و روز۔ شب روز کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ شب و روز۔ شب بھی اسم ہے اور روز بھی اسم ہے، اور یہ دونوں فارسی کے حروف ہیں، اس لیے ان کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کریں گے، اور واو جو ہے یہاں حرف عطف ہے۔ اور اردو کے اندر واو کا دو اسموں یا دو لفظوں کو ملانے کے لیے جب استعمال کیا جائے گا تو وہ ہمارے جملے جو ہے وہ غلط ہوں گے۔ مثال کے طور پر چیخو، پکار، چیخ بھی جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، پکار بھی اردو کا لفظ ہے، یہاں جو ہے واو کا استعمال کرنا یہ درست نہیں بلکہ غلط ہے، کیونکہ اردو کے دو اسموں یا الفاظوں کو واو کو ملانے کے لیے واو کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ دن اور رات، دن بھی اردو کا لفظ ہے، رات بھی اردو کا لفظ ہے، تو اس لیے ان دو لفظوں کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور درست طریقہ کار پڑھنے کا، لکھنے کا اور بولنے کا یہ ہے، چیخ و پکار کے بجائے چیخ اور پکار، چیخ اور پکار، دن اور رات، یہ درست جملہ ہے۔ اب جو ہے ہم آپ کو کر کی جو ہے مثال دیتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کر جو ہے کس طرح دو اسموں یا دو جملوں کو آپس کے اندر ملاتا ہے۔ کھانا کھا کر مجھے خط سناؤ، یہ جو ہے یہ ایک جملہ ہے اور یہ دوسرا جملہ ہے، اور ان دو جملوں کو آپس کے اندر جو ملانے کا کردار ادا کر رہا ہے وہ حرف کر ہے، وہ حرف کر ہے، تو یہاں حرف کر جو ہے یہ حرف عطف ہوا۔ اب جو ہے ہم پھر کی آپ کو جو ہے مثال دیتے ہیں اور اس کا جو کردار ہے اس کے متعلق آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ بھی دو جملوں کو ملانے کا کام ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترتیب کا بھی کام ادا کرتا ہے۔ دو جملوں کو ملانے کا کس طرح کردار ادا کرتا ہے، جیسا کہ آگ لگی یہ ایک الگ سے جملہ، بجھ گئی یہ ایک الگ سے دوسرا جملہ، ان دو جملوں کو آپس کے اندر ملانے کا جو کام کر رہا ہے وہ حرف پھر ہے۔ حرف پھر جو ہے یہ ان دو جملوں کو آپس کے اندر ملا رہا ہے، اور دوسری چیز کہ یہ ترتیب کا بھی کام کرتا ہے، ترتیب بھی بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آگ لگی پھر بجھ گئی، یعنی پہلے آگ لگی اور اس کے بعد آگ بجھی، یعنی کہ پھر جو ہے جس طرح دو جملوں کو ملانے کا کام کرتا ہے اسی طرح جو ہے یہ ترتیب کا بھی کام کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ جو ہے آج کے سبق کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔